بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پر تفصیلی گفتگو کی۔ خواتین و حضرات، نکاح کی بات ہوئی، طلاق کی بات ہوئی، عدت کی بات ہوئی اور سلسلے جاری ہیں، معاشرت تعمیر ہو رہی ہے، تمدن بتایا جا رہا ہے کہ دینی اغراض و مقاصد کیا ہیں، دین کیا روشنی فراہم کر رہا ہے، سوسائٹیز، معاشرے تعمیر ہو رہے ہیں، ترتیب پا رہے ہیں، ان کی تشکیل ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، کل جو آیت تھی اس میں جو دو تین موٹی موٹی باتیں ہوئیں وہ یہ تھیں کہ تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں تو وہ کیا کریں؟ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک خود کو روکے رکھیں، نکاح نہیں ہو سکتا، اور بناؤ سنگھار وغیرہ تفصیلی اس پر بات ہوئی، گھر سے نکلنا، عدت کے مسائل، عدت کے قوانین، عدت کی حکمت، اس پر کل ہم نے تفصیل سے بات کر لی۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں یہ تعلیم کر رہی ہیں، اور ہم پہلے بھی ایک قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا بار بار گفتگو میں لا چکے ہیں، اور وہ ٹکڑا یہ ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ قانون الہی ہے، اس کے ساتھ ٹھٹول نہ کرو، اس کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ کل بھی خواتین و حضرات اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ضرورت کیا ہے عدت میں بیٹھنے کی، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، حالانکہ کل بھی ہمارے علماء نے ہمیں تعلیم کیا۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب نے تفصیلات بتائی ہمیں کہ یہ ضروری ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس پر عمل ہوگا، اس میں اف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا دین دین مکمل ہے، دین فطرت ہے۔ آج جو آیت گفتگو میں آئے گی، یعنی آیت نمبر 234، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو بیوائیں ہیں ان کو تم دوران عدت نکاح کا پیغام تو نہیں دے سکتے، لیکن خطبۃ النساء، یہ 2 لفظ رکھے گئے ہیں اس آیت میں، ان اشارے کنائے کے ذریعے ان تک بات پہنچا دو۔ لیکن اشارے اور کنائے کے ذریعے خاص طور پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے، آداب بتائے جا رہے ہیں، عورت کو بے بسی کا موقع نہ ملے، یا وہ یہ نہ سمجھے، اس کے محسوسات میں یہ بات نہ ہو کہ میرا شوہر چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی، میں بالکل بے بس تنہا ہوں۔ ایسا نہیں۔ خواتین حضرات، بہت ساری معاملات اس میں ہیں کہ اگر اس کے ورثہ نہیں ہیں شوہر کے تو پھر کون ہے؟ اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے، اور بیت المال سے اسے سپورٹ کی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہماری گفتگو میں آج یہ نہیں آئیں گے۔ آج جو 2-3 موٹی موٹی باتیں ہیں ان میں ہم یہ بات کریں گے کہ اشارے اور کنایے سے کیا مراد ہے، کس طرح اس بیوہ کو جو کہ عالم عدت میں ہے اس تک پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ اور یہ آیت شروع ہوتی ہے ولا جناح علیکم۔ یہ ولا جناح سے کیا مراد ہے، اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ او اکننتم فی انفسکم، کہ ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ابھی آئے گی انشاءاللہ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو بیان کرتے ہو یا چھپاتے ہو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین، جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، دین فطرت ہے، وہ سمجھتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم کیسے معاشرے تعمیر کرو، دین کیسے معاشرے تعمیر کرنا اور کروانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ معاشرے جو رحماء بینہم پر مبنی ہوں، معاشرت ایسی ہو کہ جس میں رہنے کو جی چاہے،
خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات سامنے آئیں گے. عقدت نکاح کا جو عقدہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی اس آیت میں آئے گا گفتگو میں. اور جب یہ آیت ختم ہو رہی ہے تو خواتین و حضرات وَعَالَمُوا یہاں پر 2 مرتبہ عالمو بیان کیا گیا ہے، تکرار کے ساتھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں. ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ 2 مرتبہ یہ عالمو کا لفظ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات اٹھیں گے، سوالات ہیں بہت سارے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. حل دیتا ہے قرآن کریم اور تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز علماء پیام صبح میں، جن سے ہم سیکھتے ہیں. کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ. اور خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. بہت اہم مضامین آپ کے پاس، یعنی تفسیر قرآن، حدیث اور عربی ادب آپ کے خصوصی مضامین ہیں جن کے آپ استاد ہیں. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت قرآن کریم سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 234. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبہ خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 234. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو،
دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ رکھیں پہلا سوال ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ زمزم چشمے کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ درست جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ تین آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 00922 343 00980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ایس ایم ایس کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات اگر آپ اسکائپ کے ذریعے اپنا کوئی سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو ہماری اسکائپ آئی ڈی اسکرین پر آ رہی ہے، PAYAM_SUBHA1۔ آپ کا ریکارڈڈ سوال ہم رکھیں گے محترم علماء کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، 233 آیت پر گفتگو الحمدللہ کل مکمل ہوئی کہ وہ افراد جن کی بیویاں موجود ہیں، زندہ ہیں، مگر وہ گزر جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں بیویاں کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، عدت 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ بیوائیں عدت گزار رہی ہیں۔ اس آیت نمبر 234 میں اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ایک لفظ 2 بار استعمال کیا کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ جس اللہ نے اس فطرت کو بنایا ہے وہ خود اپنے لیے فاطر کا لفظ منتخب کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ فاطر السماوات والارض ہے، اور فطرت کا معنی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کائناتوں کو بنا رکھا ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی بنایا، اور انسان کو صرف اس کے بدن کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی تمام تر ظاہری اور باطنی جو کیفیات ہیں، جو ضرورتیں ہیں، ان سب سے وہ واقف بھی ہے بلکہ ان کو بنانے والا ہے۔ تو جس اللہ نے انسان کا بدن بنایا، اس کا دل بنایا، اسے دماغ عطا کیا، اسے جذبوں سے نوازا، اور اسے ایک انسانی معاشرے میں رہنے کا سلیقہ اس کی فطرت کے اندر رکھا، یقیناً وہ اس کی تمام تر کیفیات کو جانتا ہے، اور وہ تمام حالتیں جس سے انسان مختلف اوقات میں گزرتا رہتا ہے یا جس میں گزرنے کا امکان بھی ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زندگی اور موت انسان کے لیے اس دنیا میں موجود ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی خاتون کا شوہر جو وفات پا جائے تو کیا وہ خاتون اب بے سہارا ہو کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرے، یا وہ دوسروں کا شکار ہونا شروع ہو جائے اور ہر طرف سے اسے مختلف طریقوں سے ذہنی طور پر یا بدنی طور پر یا دیگر حوالوں سے اذیت پہنچانے کا عمل شروع ہو جائے؟ یقیناً ان تمام باتوں کو روکنے کے لیے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ایک اچھے، باوقار اور بہتر انسانی معاشرے کو ترویج دینے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کو بہت سلیقے سے ہمیں بتا دیا۔ ایک خاتون ہے، اس کے والد، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یقیناً پہلے کچھ ایام غم میں، پریشانی میں اور اس کی یاد میں گزرتے ہیں، عزیز و اقارب اس کے ساتھ اپنے اپنے دکھ کا اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ زندگی نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بہت سارے خدشات جو کسی بھی خاتون کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، اس خاتون سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، اب نئے گھر کی بنیاد کیسے بنے گی، اب زندگی کیسے چلے گی۔ یقیناً اس طرح کے سینکڑوں قسم کے
خدشات بھی اور سوالات بھی انسانوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خدشات کا علاج کرنے کے لیے ایک خوبصورت راستہ یہ بتایا کہ یہ خاتون جس کا شوہر دنیا سے انتقال کر چکا ہے، اب وہ ایسا نہیں ہے کہ بے سہارا ہو کر اور زندگی بھر وہ اسی بیوگی کے عالم میں گزار دے گی اور اسے کبھی بھی دنیا میں اب خوشی اور اچھی زندگی گزارنے کا موقع میسر نہیں آئے گا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے سے یہ ایک دنیا کا عمل ہے، جس نے جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، اور جو موجود ہے اسے اپنے آپ کو دوبارہ سے سنبھال کر اور دوبارہ سے اپنی اچھی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ لیکن اس زندگی کے آغاز کو یا اس کو شروع کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ اخلاق اور اللہ رب العزت کے احکام کے بالکل مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ذاتی اغراض کو بنیاد نہ بنایا جائے، نہ مردوں کی طرف سے نہ عورتوں کی طرف سے۔ اس وجہ سے خطبہ جس کو منگنی کہا جاتا ہے یا جس کو طلب کہا جاتا ہے یا جس میں کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ اپنی زندگی مل کے گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اس کو باقاعدہ اللہ رب العزت نے ایک قانونی حیثیت دے دی کہ یہ جو 4 ماہ اور 10 دن کی عدت ہے، اس میں اگرچہ اس نے بہت سارے دیگر کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، زیب و زینت سے بچانا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ فوراً عام ہونا شروع ہو جائے کہ ابھی شوہر کا انتقال ہوا اور فوراً جو ہے وہ نئی شادی اور نیا گھر بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تو اس کو بھی ایک طریقے سے روکا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ ذہنی سکون عطا کرنے کے لیے اور ایک گھر کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے اشاروں کنایوں میں اپنی مرضی کا اظہار کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی، اور اس کے 20 طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی فرد براہ راست جا کر یہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس کے بہت سارے طریقے جس میں کسی دوسرے فرد کے ذریعے سے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنے طرز عمل سے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن در حقیقت 4 ماہ اور 10 دن کی جو مدت ہے، اس میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں بچا کے رکھنا، تاکہ وہ جو مقاصد ہیں عدت کے اور جو انسانی نفسیات پر جو آنے والے اثرات ہیں ان کو بہت مناسب طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہو۔ اس وجہ سے اس خاتون کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، بدنی طور پر، معاشرتی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجازت دی گئی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ذہنی ایک کرب میں مبتلا ہوئی اور ایک بے شمار قسم کے اندیکھے خدشات میں وہ مبتلا ہو رہی ہے، تو کیا کوئی ایسا سہارا فراہم کیا جا سکتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ مطمئن ہو جائے؟ تو اس لیے منگنی کا ایک راستہ یا اپنی طرف سے کسی خواہش کا جو راستہ ہے وہ صرف اشاروں اور کنایوں میں جو خود بھی یا اپنے کسی عزیز و اقارب کے ذریعے سے یا کسی جاننے والے کے ذریعے سے یا طرز عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ نے مذائقہ کا لفظ استعمال کیا، یہ بہت اچھا ہے، یہ لا جناح جو ہے اس کے حوالے سے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے۔ بنیادی گفتگو، بیوہ ہے وہ عورت، شوہر چلا گیا، 4 مہینے 10 دن اسے گھر میں رکنا ہے، اس میں براہ راست نکاح کا پیغام نہیں جا سکتا، لیکن اشارے کنائے کی اجازت ہمارا دین دے رہا ہے۔ ایک بنیادی بات جو میں چاہ رہا تھا اس پہ گفتگو آپ دونوں حضرات فرمائیں کہ ہمارا دین کیسا معاشرہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایک بیوہ یا طلاق یافتہ عورت ہے، وہ معاشرے سے کاٹ دی جاتی ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ دھتکار دی جاتی ہے، اس پہ سب پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے جو رحماء بینہم پر مشتمل ہو، آپس میں رحم دل ہوں۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عاصم صاحب نے بنیادی گفتگو اس پہ کی، اس میں 2-4 باتیں ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بیوہ ہو جاتی تھی عورت تو اس کے پاس جا کے، خاص طور پہ اگر وہ حسب نسب والی ہوتی تھی تو فوراً ہی لوگ جو ہیں وہ شادی کے پیغامات دینا شروع کر دیتے۔ اچھا، اب یہ جو عدت کی بات کی گئی پچھلی آیات میں کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی، اور اس میں عورت کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر یہ کہا گیا
کہ اگر وہ معروف طریقے سے کچھ اپنے لیے کرنا چاہیں تو اس میں تمہیں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن اب یہ دونوں باتیں کہ ایک طرف عورت کو اجازت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ کہ مردوں کا یہ ہوا کہ وہ فوری پہنچ جاتے تھے خاص گاری کے لیے، اس کے لیے، ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس ہے. اچھا، وہ بیلنس جو ہے وہ ولا جناح کے لفظ سے، لیکن یہاں پہ لفظ زن بھی آ سکتا تھا، اسم سے بھی کہا جا سکتا تھا اس کو، اور بھی بہت سارے طریقے تھے. جناح کے معنی ہوتے ہیں راہ حق سے تھوڑا سا میل دوسری طرف ہو جانا، راہ حق سے ہٹ جانا. ولا جناح کا مطلب یہ کہ اب یہ بات جو ہے کہ اس کے دوران اس کا پیغام دیا جا سکتا ہے، اسلام اس کی بنیادی طور پہ اجازت دیتا ہے. ولا جناح کہہ کے اس بات کو صاف کر دیا کہ یہ حق سے ہٹنا نہیں ہے، یہ بھی گویا کہ انسانی فطرت کا طریقہ جسے اللہ انڈورس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایسا کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذرا تفصیل سے بتایا، لیکن اس میں ہم ایک بات یہ کریں گے کہ دیکھیے الرستم کا لفظ ہے، جی، جب اس طرح سے فعل آیا کرتا ہے تو وہ یہ بنیادی طور کے اوپر پیش کرنے کے معنی میں ہے. اچھا، خطبہ وہی لفظ ہے کہ جو خطبہ ہے، یعنی یہاں خطاب کرنا، لیکن یہ خطبہ خیک زیر کے ساتھ عورت کی خاص گاری سے مخصوص ہے کہ اگر تم اس خاص گاری کو پیش کرو کسی کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ولا جناح علیکم، تو تم پر وہ نہیں ہے. لیکن تعریض کے معنی عربی زبان میں اس طرح سے بات کہنے کے ہیں کہ اس بات کا ذکر بھی نہ ہو اور وہ بات اس تک کنوے بھی ہو جائے. سبحان اللہ. اس کو تعریض کہتے ہیں، اس لیے یہاں الرستم کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا کہ انہیں تمہیں بات تو کہہ دینی ہے اپنی، جو تم اپنے دل میں رکھتے ہو یا وہ کرتے ہو، وہ کہہ دینا ہے تم کو، لیکن اس کا براہ راست ذکر تمہیں نہیں کرنا، وہ تعریض کے انداز میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں استعارہ بھی نہیں ہے. استعارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز سے تشبیہ یا وہ کر دیا آپ نے تو اس کا ذکر بھی ہو گیا اور وہ بات براہ راست کہی نہیں. یہاں تعریض کہا گیا ہے اس کو کہ اس بات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات اس طرح سے کی جائے یا کہی جائے کہ وہ اس تک پہنچ جائے، یا دل میں چھپائے رکھو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب یہ جو ہے یہاں پہ او، اس کے بارے میں ہم یہ بات کہیں گے. دیکھیے کہ فیما اس سے پہلے جو ہے فیما بہی کے آیا ہے. فیما کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ کے اس میں ہے ما موصولہ، جو کچھ کے ہے، من خدمت النساء، اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تعریض تم نے کی عورت کو، تو اس طرح سے پیغام دیا، اس طرح سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اور او اکننتم کی جو بات ہے وہ بھی فیما میں داخل ہے. انہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی تم کہنا چاہتے ہو یا نہیں کہنا چاہتے، اصل میں تو نہیں کہنا چاہتے ہو کہ اصل بات ہے کہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر تم کوئی بات جو ہے وہ تعریضاً کہہ دیتے ہو تو اس میں کسی قسم کا تمہارا یہ نہیں کہ تم رائے حق سے ہٹ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت. ایک بات تو یہ بالکل واضح ہو گئی کہ 4 مہینے 10 دن تک پیش نہیں کیا جا سکتا اپنا پیغام یا رشتہ، سادے الفاظ میں نہیں پیش کیا جا سکتا، ہاں اشارتاً کنایتاً. لیکن اب یہ جو او اکننتم ما فی انفسکم، او اکننتم فی انفسکم کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر انفسکم یعنی اگر میری خواہش ہو اور میں اشارتاً کنایتاً بھی بیان نہیں کر رہا، تو اس لیے کہ 4 مہینے 10 دن یہ جو عدت کی مدت ہے یہ پوری ہو جائے، تو میں اس خواہش کو اگر اپنے دل میں رکھتا ہوں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا میں. ہاں دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ ہم جیسے عرض کریں کہ فیما بہی من، جی، جس کے آگے خدمت النساء آتا ہے، اس میں یہ اکننتم بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، فیما میں جو کچھ بھی ہے، تو اس میں اصل تو چھپانا ہے. ٹھیک ہے، جو اکننتم ہے. جی ہاں، لیکن اگر تم کسی چیز کا تعریضاً اظہار کر دیتے ہو تو نہ چھپا پورا کا پورا چھپا لینے میں کوئی حرج ہے، نہ تعریضاً کچھ جو ہے وہ پیش کر دینے میں حرج ہے. تو یہاں یہ جو او ہے یہ دونوں کے درمیان اختیار کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کا خیال آئے گا. تو میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے اسے بات کرواتا ہوں اس پر کہ یہ کیا نقطہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس بات کا خیال تمہارے دل میں آئے گا. ذرا اشارہ کس جانب ہے، وضاحت فرمائیے. جی دیکھیے،
انسانی معاشرے میں اس بات کی خواہش کا پیدا ہو جانا بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. جب بھی کسی گھر میں اس طرح کی خاتون موجود ہو جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے جاننے والے، اس کے آس پاس رہنے والے افراد کئی حوالوں سے سوچتے بھی ہیں، اور وہ خود عورت بھی سوچ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ مدت کے بعد اس کے بارے میں سوچی نہ، بلکہ یہ تو اسی وقت بہت سارے خدشات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت در حقیقت اس بات کی اجازت بھی دے رہا ہے، لیکن اپنی اس قانونی بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے منع بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا کہ جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. در حقیقت اہل ایمان کو اس احساس گناہ سے بھی پاک کرنا چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اہل ایمان یہ سوچیں کہ جناب 4 ماہ اور 10 دن تک تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میرے دل میں اس کے بارے میں کیوں خیال پیدا ہو گیا، اور وہ اسی خیال کی وجہ سے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس خیال کا پیدا ہو جانے والا جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہماری طرف سے تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تاکہ جو کام بھی انسان کرے وہ بہت بالکل تاکہ کسی بھی اعتبار سے اس کے دل میں یہ والا خیال پیدا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوں. کیونکہ نافرمانی احساس گناہ جو اس کے اندر جو پیدا ہوتا ہے اس پر بے شمار قسم کے ملال پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو نکالنا چاہتا ہے. فطرت کے مطابق خواہش رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کے لیے پابندیاں لگا دی کہ یہ طریقے ہیں جس میں اظہار کیا جا سکتا ہے، اور یہ طریقے ہیں جہاں سے تم نے آگے نہیں بڑھنا. تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو چھپانے کے لیے کہی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، کہ دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، جو کچھ کرنا وہ بالکل لوگوں کو بتا کے کرنا. یہ ایک بہت واضح ایک نصیحت کر دی گئی. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس میں جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں اس آیت میں، تو سرہ کا لفظ ہے جی. سرہ کے 3 معنی ہیں. اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے استثناء جو کیا ہے، اور بعد پہلے تو اکننتم آئے گا جو تم نے چھپا لیا. سر کے معنی بھی اردو میں چھپانے اور پوشیدہ کے کیے جاتے ہیں جیسا عام تراجم میں، لیکن سرہ کے بنیادی طور پہ 3 معنی ہوئے. ایک تو چھپا دینا، دوسرے سر کا جو لفظ ہے وہ عربی میں سر القوم کا مطلب ہوتا ہے حسب اور نسب والا، قوم میں حسب اور نسب والا. تیسرا جو یہ ہے وہ جنسی تعلقات کے لیے یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو شروع سے آپ آیت کو پڑھیں گے تو یہاں سر کے بجائے اس کے کہ تینوں میں سے کوئی ایک معنی لیے جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہا جائے کہ ولا تواعدوہن میں جو لا کی نفی کے لیے آیا ہے، اس کے لیے نہیں کے لیے آیا ہے، تو اس میں بنیادی طور کے معنی نہ حسب نسب کے ہو سکتے ہیں، نہ بنیادی طور کے اوپر یوں چھپانے کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ چھپانے والی بات تو پہلے آ چکی. ٹھیک ہے. ایسی بات بھی نہ کہو. اب تیسرے جو معنی ہیں کہ جس میں جنسی تعلقات کی بات ہے اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے کسی بھی صورت سے، کیونکہ پہلی جو 2 چیزیں ہیں کہ واضح طور پہ کہنا یا تم کچھ اپنے دل میں رکھتے ہو اس کا اظہار نہ کرنا یا کرنا، وہ تو بات ہو چکی. اب یہ جو کہ تم وعدہ نہ کرو، تو اب یہاں قرآن مجید ہمیشہ کنائے سے کام لیتا ہے. تو یہاں ایک سرن کے تو وہی کام مانے ہوں گے کہ چھپ کے کوئی وعدہ نہیں کرنا، لیکن وہ تو پہلے بتا چکا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہاں ہمارے خیال میں ترجیح اس معنی کو ہے کہ ان سے نکاح کا وعدہ خاص طور پہ، یعنی لفظ سر جو ہے وہ یہاں نکاح کا وعدہ خفیہ طور پہ نہ کرو، جس میں ایسا اشارہ پایا جاتا ہو کہ جس میں جسمانی تعلقات کا اشارہ پایا جاتا ہو، اس سے بھی کوئی بات نہ کرے. یعنی ایک تو الفاظ سے کوئی بات نہ کرے، دوسرے ایسے بھی بات نہ کرے، اس قسم کے الفاظ بھی استعمال نہ کرے یا حرکات نہ کرے کہ جس سے یہ گمان ہو کہ کوئی یہ جنسی بات جو ہے وہ درمیان میں آ جائے. اور جو بھی بات کرنی ہو وہ جو قول معروفہ کی بات آئی ہے کہ جو معروف طریقہ ہو اس انداز سے کرو. یہ ولا جناح سے جوڑ دیا گیا اس سے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو یہ بات مکمل ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ذرا صاحب ہم آگے چل رہے ہیں. مطلب یہ تو بنیادی بات یہ ہو گئی کہ صاحب وہ جو بیوہ عورتیں ہیں وہ خود کو بے بس اور تنہا نہ سمجھیں. وہ افراد جو اس معاشرے میں موجود ہیں وہ اشارتاً کنایتاً
دوران عدت ان تک اپنی خواہش پہنچا سکتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ معاشرے سے کٹی ہوئی نہیں ہے. اگر وہ بیوہ ہو گئیں یا طلاق یافتہ ہو گئیں تو ایسا نہیں کہ انہیں معاشرے سے کاٹ دیا جائے یا انہیں دھتکار دیا جائے. یہاں تک تو بات ہو گئی. اور پھر انسان کی نفسیات، اس سے بھی قرآن کریم کلام کر رہا ہے. ایک پرورژن نہیں پیدا ہو جائے دماغ کے اندر، یعنی اس کا اظہار چاہ رہا ہے. اور خفیہ طور پر کوئی معاہدہ نہ کرو، جو معروف طریقے ہوں ان پر عمل کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. یہاں پر کتاب کیا قانون کے معنوں میں آیا ڈاکٹر صاحب؟ جی، بنیادی بات جو اس پوری آیت میں رکھی گئی وہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس خاتون کو 4 ماہ 10 دن تک کے لیے اگلے کسی بھی قدم کو اٹھانے میں احتیاط کرنی چاہیے. اور مردوں کو بھی یہ کہہ دیا گیا اور خواتین کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپس میں کسی بھی قسم کا معاہدہ، کوئی وعدہ وعید، کوئی اس طرح کا عمل نہ کریں کہ جس میں اس طرح کا خلل پیدا ہو. بنیادی بات تو یہ ہے. لیکن جس طرح ہم نے بات کی کچھ دیر پہلے کہ انسانی ضرورتوں کے تحت اور مختلف نفسیاتی معاملات کو سلجھانے کے لیے اور اس خاتون کو ذہنی طور پر مطمئن کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے اگر اظہار ہو جاتے ہیں جس میں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے یا خاتون جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنے آپ کو مطمئن پاتی ہے تو اشاروں کنایوں میں اس کی اجازت ہے. لیکن یہاں جو کتاب ہے بنیادی طور پر وہ اس قانون سے تعلق رکھتی ہے جس کا ذکر اسی آیت میں 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار کرنے کے حوالے سے ہے جو اس سے پہلے والی آیت میں گزر چکا ہے. اس لیے کتاب جو ہے در حقیقت لکھی ہوئی چیز، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز حکم کے طور پر آ جائے یا جو بھی حکم لکھی ہوئی شکل میں آ جائے یا باقاعدہ جبریل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے تو کسی بھی ایسی بات کو کہ جو باقاعدہ ایک قانون کے درجے میں شامل ہو جاتی ہے اسے بعض اوقات کتاب کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ کتبہ بنیادی طور پر منظم کرنا اور کسی چیز کو پابند کرنے کے معنی میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان معاملات کو پابند کرنے کے لیے جو بھی قانون اور ضابطے بنا رہے ہیں اس کے لیے یہاں پر لفظ کتاب استعمال کیا گیا. اور اس سے مراد یہاں عدت کا وہ قانون جو اللہ رب العزت نے اس بیوہ خاتون کے لیے لکھا گیا اور پھر لوگوں سے کہا گیا کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے. اس وجہ سے اس عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے نہ وعدہ کیا جا سکتا ہے، نہ نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی واضح طور پر اس طرح کی بات کی جانی چاہیے. بنیادی قانون تو یہ ہے. لیکن انسانی فطرت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے جہاں کہیں معمولی سی گنجائش موجود ہے اللہ رب العزت نے وہ گنجائش رکھی تاکہ انسان اپنے طور پر کسی گناہ میں ملوث ہونے کا خدشہ اس کے اندر پیدا نہ ہو اور وہ اس خاتون کو بھی ذہنی اور نفسیاتی طور پر سہارا دینے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہو. تو یہاں کتاب بالکل آپ نے بجا فرمایا قانون کے درجے میں ہے. اور قانون وہ جو خاص طور پر یہاں عدت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا، اس پر پورا عمل ہونا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کمی نہیں کرنی چاہیے. اس میں ایک اور بات آپ نے جو 2-3 بار اس کا ذکر کیا یہ بہت اہم ہے کہ جب بھی کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشروں میں بعض اوقات اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا سلوک کیا جاتا ہے. اسے کسی مجلس میں بیٹھتے وقت باقاعدہ احساس دلایا جاتا ہے کہ شاید اس خاتون کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا یہ شاید اپنے نصیب کے اعتبار سے یا اپنے معاملات کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، جس گھر میں جائے گی وہاں نحوست پھیل سکتی ہے خدا نخواستہ. تو اس طرح کے تصورات کو ختم کرنے کے لیے اس خاتون کو بے سہارا اور اس طریقے سے بالکل لاوارث قسم کا بنا کے نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے انسانی معاشرے کا ایک جاندار اور باوقار عنصر بنا کے رکھا گیا تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتے. اس وجہ سے آپ نے جو بات کہی بالکل درست کہی ہے کہ اس بیوہ خاتون کو ہر طریقے سے سہارا فراہم کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ جس میں عدت کو بہت ساری حکمتوں کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اس میں بھی کوئی شخص ایسا اثر انداز نہ ہو جائے کہ اس میں کمی بیشی کا احتمال پیدا ہو. تو اس لیے کتاب قانون ہی سے مراد ہے یہاں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو بات نکل کر آئی وہ یہ کہ دوران عدت
نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ ارشاد اور ایک بات جو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، میں چاہ رہا ہوں میرے ذہن سے وہ بات نہ نکل جائے، پھر آپ اس بات کو جوڑ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب، کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورتوں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے جس کا میں یہاں اظہار کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات جب صحرا بندی ہوتی ہے، بعض گھروں میں صحرا بندی بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن اب بھی کچھ گھروں میں ہوتی ہے، تو صرف سہاگنوں کو بلایا جاتا ہے اور اگر کوئی بیوہ عورت کمرے میں ہو تو اسے باہر نکال دیا جاتا ہے، گویا اپنے شوہر کی موت میں اس کا ہاتھ تھا۔ کیا اس نے اپنے شوہر کو مارا ہے؟ اور اس بیوہ کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ بیوہ عورت سر لٹکا کے منہ جھکا کر باہر نکل آتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ بالکل، جس میں پہلے تو ہم آیت کا وہ کریں گے کہ ولا تعزموا، جی ہے اس میں آیا، اور یہ عزم صرف مرد کر سکتا ہے نہیں، لیکن ہم اس میں یہ بات درج کریں گے کہ یہاں صیغہ تو مذکر کا ہے لیکن قرآن مجید میں مذکر کے سارے صیغے تقریباً جی عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں کیونکہ جو عقدۃ نکاح ہے وہ تو مرد کے ہاتھ میں۔ نہیں، دیکھیے تعزم کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگ عزم نہ کرو۔ ٹھیک، کون لوگ نہ کرو؟ تم لوگ نہ کرو، تم مرد نہ کرو۔ نہیں، یہ تو مرض کر رہے ہیں نا کہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کہ عزم کہتے ہیں پختہ ایسے ارادے کو جہاں فیصلہ کر لیا جائے۔ اچھا، کہ تم اس وقت تک عقد نکاح کی ڈونٹ ٹائی کرنے کا فیصلہ نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ نہیں جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جب بات کریں گے، جب وہ آتا ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح کی جب بات آئے گی وہ علیحدہ کانٹیکس میں، وہ پھر اگر اس میں اور اس کانٹیکس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے۔ اس ہمارا خیال ہے کہ یہاں پہ جو عربی استعمال ہوئی اچھا، آپ کی بات وہیں سے جڑے گی جہاں رک رہی ہے۔ میں صرف ڈاکٹر صاحب کی رائے اس پہ لینا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ولا تعزموا عقدۃ النکاح کی بات ہو رہی ہے، اس میں اشارہ مخاطبت مردوں سے ہے یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ اس میں جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے، اس وجہ سے کہ جس طرح کسی مرد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ میں اس بیوہ کا سہارا بنوں اور میں اس کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنے کا وہ اپنے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح کی خواہش عورت کے دل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جو خطبہ یعنی منگنی یا کسی کے ساتھ نکاح کا ارادہ، اس میں دونوں طرف سے کسی بھی حوالے سے ارادے کے پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی باقاعدہ پابندی لگائی گئی ہے کہ نکاح کا جو پیغام ہے وہ صرف مرد کی طرف سے جائے گا، خاتون بھی یہ پیغام جو ہے وہ بھیج سکتی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سب سے بڑی مثال ہیں کہ جنہوں نے اپنے نکاح کا حوالہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اپنے عزیز کے ذریعے سے، اپنے رشتہ دار کے ذریعے سے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ خواہش دونوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اور اس خواہش کا دل میں آ جانا نہ مرد کے لیے گناہ کا باعث ہے اور نہ عورت کے لیے کوئی مذائقے کا باعث ہے، لیکن اس میں عام طور پر وہ خاتون چونکہ غم میں مبتلا ہے اس لیے اس کی طرف سے امکانات کم ہیں کہ وہ باقاعدہ کسی نئے فرد کے بارے میں یا کسی نئے مرد کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، وہ تو اس کیفیت میں زیادہ مبتلا ہوتی ہے اور مرد کی طرف یہ اشارہ زیادہ ہے، لیکن دونوں طرف سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بجا فرمایا، کیونکہ مرد کی طرف اشارہ زیادہ ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، جو معنی آ رہے ہیں، زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایہ میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپاؤ، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرنا، عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ اور یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مخاطبت مردوں سے ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ڈاکٹر عاصم صاحب دونوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب بات جہاں کٹی تھی تاکہ میں نے کہا واضح ہو جائے بات۔ اب اس کو لیتے ہیں جو بات آپ نے کی، دیکھیے صرف یہی ایک رسم نہیں ہے بلکہ ہمارے وہاں یعنی بیواؤں کو وہ ایک دے دیا گیا ہے درجہ یا ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جو بگڑے ہوئے بنی اسرائیل میں تھی۔ اللہ اکبر۔
بنی اسرائیل میں بگڑے کیا جاتا تھا. بعض خاندانوں میں یہ کہ اس کے ہاتھ سے عدت کے دوران کھانا پینا جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نہیں کرتے, اس کو ایک علیحدہ رنگ کا لباس پہنا کے رکھتے ہیں. وہ جو ہے سفید لباس پہنے گی یا سفید دوپٹہ جو ہے وہی سفید چادر ہی لے سکتی ہے. اس قسم کی ساری جو ڈسٹنکشن اور ایسی وہ کہ جس سے اس کو ایکس کمیونیکیٹ یا معاشرے سے نکال دیا جائے, اس قسم کی ہر صورت قرآن اور سنت کی روح سے غلط ہے. اس قسم کی ہر صورت غلط ہے, اور ان تمام رسوم جو ہیں ان کے خلاف نہ صرف بولنا چاہیے بلکہ اپنے خاندانوں میں پریکٹیکلی اس کے اوپر اقدام کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ایک بات عرض کرنی تھی, ہندو رسومات کہ یہ پوری آیہ مبارکہ یہ پوری آیہ مبارکہ تا قیامت, کیونکہ قرآن کو رہنا ہے تو یہ آیہ مبارکہ بھی رہے گی, اس کے احکام بھی رہیں گے. یہ بتاتی ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد عورت سے معاشرے کا ربط نہ کاٹ دو, بلکہ ربط اسی صورت سے چلتا رہنا چاہیے کہ جس طرح سے بیوہ ہونے سے پہلے اس کا ربط لوگوں سے. وہ مسلمان عورت ہے, ہماری بہن ہے, اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کا سہارا بنو, یہ نہیں کہ اس کو نکال دو معاشرے سے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہندو رسومات ہیں, یہ ان کا شاخسانہ ہے؟ جی بالکل, اس میں بجا فرمایا. ڈاکٹر صاحب نے بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا تو عجیب بات نظر آتی ہے ہمیں کہ بہت سارے ایسے رواج کہ جن کا آغاز بنی اسرائیل میں ہوا تھا, بالکل ہو بہو وہی رسم و رواج اور اسی طرح کی خرافات وہ ہمارے اس دور میں ہندو معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اور اس میں یہ بات خاص طور پر جس میں ابھی آپ نے حوالہ سنا بھی کہ وہ جو بیوہ خاتون ہے اس کو سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے, یہ سفید چادر اڑا دی جاتی ہے, اور پھر اس کو دیکھتے ہی فوراً پہچان دیا جاتا ہے کہ یہ ایک بیوہ خاتون ہے. اسے چوڑیاں پہننے کی اجازت نہیں ہے, زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے, کسی خوشی کے محفل میں جانے کی اسے اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ تمام اثرات ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بھی آتے رہے اور اب بھی موجود ہیں, اگرچہ پہلے کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے, اس کا رد کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ آپ ذرا اس کا رد بنیادی طور پر یہ ہے, اور ہمیں تعلیم کریں آپ. جی اس میں رد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں انسان کا احترام ہر صورت میں برقرار رہتا ہے, ہر صورت. اور انسان سے مراد یہاں مرد بھی ہے اور عورت بھی. کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جائے تو اس کی عزت میں, اس کے وقار میں, اس کے احترام میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. کسی عورت کا میاں فوت ہو جائے تو اس کے وقار میں, اس کی عزت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. کسی طریقے سے کوئی بھی حادثات انسانی زندگی میں جو آتے رہتے ہیں اس کا الزام نہ مرد پہ لگایا جائے نہ عورت پہ لگایا جائے, اس وجہ سے کہ انسان ہے اور اللہ رب العزت نے اسے ہر اعتبار سے اور ہر حالت میں محترم اور باوقار بنایا ہے. اور ہمیں یہ تعلیمات عام کرنی چاہیے اور اپنے گھروں میں باقاعدہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم نہ کسی طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, نہ انہیں منحوس سمجھتے ہیں, نہ اسے اپنے گھر کی خیر و برکت کے خاتمے کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور نہ کسی بیوہ کے بارے میں اس طرح کی خرافات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. جب ہم مل کر اس تعلیم کو عام بھی کریں گے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو ظاہر کریں گے تو یقیناً آہستہ آہستہ یہ خرابی ہم سے دور ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت وہ اس کا بنیادی سبب ہے. اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت اس کا بنیادی سبب ہے. دین سے قریب آنا ہے. یہ جو قرآنی تعلیمات ہیں, یہ قرآنی فرمودات ہیں, احکام الہی ہیں, ان کو ماننا ہے. یہ کیا کلچر جو تقسیم کے بعد اس حصے میں بھی آ گیا, آج ہمارے گھروں میں یہ ہندوانہ رسومات اس طرح شامل ہو گئی ہیں جیسے ناگزیر ہوں. قرآن جو تعلیم ہمیں کر رہا ہے اس کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے بلکہ حرز جاں بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب کہنے کی اجازت جی ارشاد فرمائیے. لیکن اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وَعْلَمُوا 2 مرتبہ کیوں آیا, میں یہ سوال رکھوں گا آپ کے سامنے. ہمیں یہ کہنے دیجیے کہ ہمارے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کلچر تو کلچر ہے, اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں. دین ہے, جہاں دین پہ عمل کرنا ہوگا وہاں عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین اور کلچر علیحدہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کا کلچر ہی اس کا دین ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور اس کا دین ہی اس کا کلچر. دین کو کلچرلائز کرنے کی ضرورت ہے
اور معلوم ہو کہ تہذیب کے تمام جو جوہر ہیں اور جتنے اقدار ہیں وہ دین سے کشف کیے جانے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری منٹ چل رہے ہیں، بس یہ فرما دیجئے کہ یہ جو آخری حصہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، یہاں آ گئی بات. پھر وَاعْلَمُوا، اللہ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. کیونکہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ فاضروح جو بات کہیے جی، اس میں ہے کہ جو ضمیر ہے، ہو کی جو ضمیر ہے جی، وہ پلٹتی جو تمہارے دلوں میں اس کی. سبحان اللہ. تو یہاں پہلے جو عالم ہے وہ یہ کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کو دل میں لانے سے بچو. ٹھیک، اس کو دل میں لانے سے بچو. اور جو دوسرا جملہ ہے جی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اوپر، اس کے حلم کے اوپر، اس کے غفور الرحیم اور حلیم ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں فرق ہے. دونوں فرق ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے، کنکلوڈ کر دیجئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام غفور اور حلیم خاص طور پر آئے ہیں اور اس میں یقیناً حکمت ہے. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ایک حکمت سے پر ہے. یہاں پر غفور اور حلیم کیوں رکھا گیا ہے، اس کا ذرا اس نقطے کی وضاحت فرمائیے. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ذکر آتا ہے کسی بھی آیت کے آخر میں، تو اس صفاتی نام کا اس آیت کے ساتھ باقاعدہ ایک تعلق اور ایک جوڑ ہوا کرتا ہے. کبھی بھی ان ناموں کو بغیر کسی ترتیب کے نہیں رکھ دیا گیا بلکہ اس کے مقاصد کو متعین کیا گیا. یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی معاملات کس قدر زیادہ اہم ہیں، اور انسانی معاملات کا خیال نہ رکھنے والے افراد اور وہ معاشرے کے جو انسانوں کے باہمی تعلقات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ کس قدر زیادہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. اس وجہ سے 2 بار وَاعْلَمُوا کہہ کے تنبیہ کر دی گئی کہ ہم تمہارے تمام معاملات کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں اور ظاہری جو تمہارے تعلقات ہیں اور جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو بھی جانتے ہیں. اس لیے اچھی طرح جان لو کہ کوئی بھی بات ہم سے خفیہ اور پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے ہر معاملے کے بارے میں ہم تم سے سوال کرنے والے ہیں. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے لیے غفور کہ انسانی معاشرات اور تعلق جہاں بھی ہوتا ہے وہاں اونچ نیچ تھوڑی بہت غلطی انسانوں سے ہو بھی جاتی ہے، کسی لفظ کے استعمال میں، کسی تعلق کو قائم کرنے میں، کسی رشتے کو نبھانے میں کبھی نہ کہیں انسان سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑی مغفرتوں کا مالک ہے. لیکن حلیم کا جو معاملہ ہے وہ بردباری کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جس طرح صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اے انسانوں تمہیں بھی اپنے معاشرے کو پورے صبر اور تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ چلانا چاہیے، تب کہیں کامیاب ہو سکو گے، وگرنہ کامیاب نہیں ہو سبحان اللہ. اے انسانوں، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نقطہ آپ نے آخر میں تعلیم کیا کہ اے انسانوں تمہیں بھی جو معاشرے چلانے ہیں یہ حلم کے ساتھ بردباری کے ساتھ چلانے ہیں. مجھے وہ بات یاد آئی، بلکہ حدیث قدسی یاد آئی، تخلقوا بے اخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کسی اور موقع پر اس موضوع پر. بہت اہم نکات آپ دونوں حضرات نے اٹھائے، میں بڑا ممنون. ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر کل کے ونر کے نام کا آپ اعلان کریں گے. اس اسنا میں وقت بچاتے ہوئے کل کا سوال، اس کا جواب، آج کا سوال رکھتا ہوں ناظرین آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ زمزم چشمے کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ صحیح جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ 3 آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام. خواتین و حضرات درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں، نوٹ فرما لیجئے. 00922 343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. SMS کا نمبر 3031. کل کے ونر محمد روحان خان ہیں کراچی سے. محمد روحان خان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں
تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔